محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے بیان کیا، کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کی اطلاع کی۔ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے، پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی، یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں، آخر آیت تک۔ اس روایت کو لیث بن سعد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4596۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4597۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کفار مضر کو سخت سزا دے، اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4598۔ یعلا بن مسلم نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت ان کان بکم عظیم من مطر او کنتم مرضا کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4599۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی فتویٰ دیتا ہے، آیت وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ تک۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا والی وارث بھی ہو، لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جن میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4600۔